بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم انسان غصے اور ناراضگی میں وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جسے کرنے سے پہلے ہمیں ایک بار نہیں 100 بار سوچنا چاہیے۔ جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے ہمیشہ ہمیں پچھتانے پر مجبور کرتے ہیں، اور میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ غصے اور ناراضگی نے میری شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دیا۔ میری یہ کہانی نہ صرف رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے بلکہ بہت سے رشتوں کے لیے بہت ضروری بھی ہے، اس لیے آخر تک مجھ پر بیتی اس کہانی کو ضرور سنیے گا۔ میرا نام فرح ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میری شادی کو تقریباً 6 مہینے ہونے والے ہیں، اور یہ 6 مہینے میں نے ایک ذہنی اذیت میں ہی گزارے ہیں، اور اس ذہنی اذیت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ سارا دن جوان اور صحت مند رہنے والی میری ساس کو رات کے اس پہر نہ جانے کیا ہو جاتا جب میری بیوی اور میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش رکھتے۔ یہ سلسلہ شادی کے پہلے ہی دن سے شروع ہوا تھا، اور 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ایسے ہی جاری تھا۔ آج بھی میں دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تھا۔ میرا سامنا سب سے پہلے اپنی ساس سے ہی ہوا تھا۔ میری بیوی شہناز گھر میں موجود نہیں تھی، اور میری ساس ہمارے ہی پورشن میں موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ خود میرے لیے چائے بنا کر لائی تو مجبوراً مجھے ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چائے ختم کرتے ہی میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، کیونکہ پچھلے 10 منٹ سے میری ساس صوفے پر بیٹھی مستقل مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ ان کی نظروں کا انداز ایسا تھا کہ مجھے گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میں ان کے سامنے ہوتا تو ان کی نظروں کا زاویہ بدل جاتا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی، اور وہ بنا کچھ کہے مجھے دیکھتی رہتی۔ ابھی بھی وہ بنا کچھ کہے بس نظر جمائے مجھ پر بیٹھی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر ان کے سامنے بیٹھا تو میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جائے گا۔ کبھی کبھی تو میرے اتنا قریب ہو کر بیٹھ جاتی کہ میرے لیے برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا۔ دراصل میری ساس ایک 35 سال کی جوان عمر عورت تھی، لیکن ان کی نظریں، ان کا انداز اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا جیسے وہ ابھی بھی کوئی 16 سال کی لڑکی ہو۔ اور جب وہ میرے قریب آتی اور کسی نہ کسی بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتی تو میری جان ہوا ہونے لگتی۔ اس وقت بھی ان کے سامنے بیٹھے مجھے اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ میری بیوی شہناز پتہ نہیں کہاں غائب تھی، اور میں بمشکل اپنی ساس کو برداشت کر رہا تھا۔ شہناز کو معلوم تھا کہ مجھے اس کا اس وقت گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی میری مرضی کے خلاف جاتی تھی۔ جب تھوڑی دیر اور گزری اور میرے لیے مزید ان کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو گیا تو میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اور میں نے کہا کہ شبانہ آنٹی، جب شہناز آ جائے تو اسے میرے پاس کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ میری بات سنتے ہی آنٹی کہنے لگی کہ کمرے میں جا کر اکیلے کیا کرو گے؟ یہیں میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو، میں بھی تنہائی میں بور ہو جاتی ہوں۔ تمہارے انکل کو گزرے زمانے ہو گئے ہیں، وہ تو بڑی جوانی میں ہی مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے، اور شہناز کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں۔ تم ہی کچھ وقت میرے ساتھ گزار لیا کرو۔ میں ان کی بات سن کر ان کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ میرے لیے اس طرح ان کے سامنے بیٹھنا سوائے کوفت اور پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی شہناز ہمیشہ کی طرح میرے دفتر سے آنے کے وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ اسے پتہ نہیں شاپنگ کا اتنا شوق کیوں تھا کہ وہ سارا وقت ایک مال سے دوسرے مال کے چکر لگاتی رہتی۔ آج تو مجھے شہناز پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، اسے بھی مجھے زج کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ایک دفعہ پھر میں مجبوراً شبانہ آنٹی کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری ساس تھیں، اور شادی کے شروع میں نے انہیں اماں کہنا چاہا تھا، لیکن یہ بات شبانہ آنٹی کی طبیعت کو بہت گراں گزری تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہ ہی میں اتنی عمر والی ہوں اور نہ ہی میں تمہاری اماں ہوں، تم مجھے آنٹی کہہ سکتے ہو۔ اسی وقت مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری ساس کو ابھی تک جوان لڑکی بننا پسند ہے، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اندر تو جوان لڑکی جیسے جذبات بھی موجود ہیں۔ ان کا سجنا سنورنا ہرگز بھی ایک بیوہ عورت جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے شہناز سے بھی زیادہ نئی شادی شدہ عورت لگتی تھی۔ آدھے گھنٹے سے ایسے ہی ان کے سامنے بیٹھا ان کی نظروں کو برداشت کرتا رہا، اور پھر جب میری ہمت ختم ہوئی تو میں نے کہہ دیا، آنٹی میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شہناز تو پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن میں آفس سے بہت تھکا ہوا آیا ہوں۔ آنٹی مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا جاؤ، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ ان کی بات سن کر
میری سانس میں سانس آئی اور میں فوراً اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں سوچنے لگا کہ گھر داماد رہنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ میری اماں ٹھیک ہی کہا کرتی تھی کہ گھر داماد بننے کے بعد تیری کوئی عزت نہ رہے گی۔ میرے نزدیک بھی گھر داماد رہنا اب غلامی بن چکی تھی، کیونکہ میں یہاں اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ہر کام اپنی ساس کی مرضی سے کرتا، اور سب سے زیادہ شرمندگی تو مجھے اس وقت ہوتی جو میں اور شہناز ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے اور میری ساس اپنے پورشن سے اتر کر ہمارے پورشن میں چلی آتی۔ سارا دن ہٹی کٹی رہنے والی میری ساس کو روزانہ رات کے اس پہر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ پیروں کے درد سے تڑپتی ہوئی نیچے آتی اور آتے ہی زور زور سے ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگتی، اور جب تک کہ شہناز کمرے سے نکل کر ان کے پاس نہ چلی جاتی انہیں سکون نہ آتا، یا پھر وہ خود بھی ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی اور ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہوتا۔ شہناز کبھی ان کے پاؤں دباتی تو کبھی ان کی مالش کرتی۔ میں تھک ہار کر ایسے ہی انتظار میں سو جاتا۔ وہ پتہ نہیں کب تک ایسے ہی ہمارے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ میں اپنی ساس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے میری اور شہناز کے درمیان ٹھیک طرح سے کوئی رشتہ ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ نہ ہی ہم ایک ساتھ وقت گزار سکتے تھے اور نہ ہی سکون سے بیٹھ کر بات کر سکتے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ساس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں اور شہناز کچھ قربت کے لمحات چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بالکل ٹھیک وقت پر ہی ہمارے کمرے تک چلی آتی تھی۔ ہم ڈنر کے لیے باہر جاتے یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے، میری ساس ہر جگہ ہی ہم دونوں کے درمیان موجود ہوتی، اور ان کا انداز بھی کچھ عجیب سا ہوتا۔ ان کی نظریں ہمیشہ میرے وجود پر ٹکی ہوتی اور مجھے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ میں آنٹی کو صرف شہناز کی خاطر برداشت کر رہا تھا، کیونکہ میری اور شہناز کی شادی بہت مشکل سے ہوئی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس شادی کے بعد مجھے شہناز کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی ایک رات جب خلوت کے لمحات میں میری ساس نے ہمارے کمرے کا دروازہ بجایا تو میں نے غصے میں دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم میں بند ہو گیا۔ شہناز پریشانی کے عالم میں زور زور سے ڈرائنگ روم کا دروازہ بجانے لگی، لیکن آج میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں چھوٹے بڑے کی تمیز بھول چکا تھا اور نہ ہی مجھے اخلاق یاد رہا تھا۔ میری ساس کو بہت زیادہ جوان رہنے کا شوق تھا۔ ان کے اندر کے جذبات نے ہی آج مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں وہ سب کر گزروں جو ایک شریف مرد سوچ بھی نہیں سکتا۔ آنے والے 2 گھنٹوں تک میں ڈرائنگ روم میں اپنی ساس کے ساتھ تنہا بند رہا تھا، اور شہناز باہر سے آواز لگا رہی تھی، لیکن مجھ پر جو غصہ حاوی تھا وہ اتنی آسانی سے اترنے والا نہیں تھا۔ پورے 2 گھنٹے بعد جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا غصہ پوری طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور میری ساس خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شہناز کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ مزید کوئی بدتمیزی کرتی، میں نے اس سے وہ سب کہہ دیا جو شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میری ساس اور میرے درمیان کیا ہوا تھا۔ میں اور شہناز ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں سے ہماری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ شہناز کا تعلق ایک کھاتے پیتے امیر گھرانے سے تھا۔ شہناز بہت ہی خوش اخلاق اور دل والی لڑکی تھی۔ مجھے کالج میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا کسی بھی سلسلے میں مدد چاہیے ہوتی تو شہناز فوراً مدد کے لیے چلی آتی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے درمیان دوستی بڑھتی ہی چلی گئی اور میں شہناز کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن چاہ کر بھی میں یہ بات شہناز سے نہ کہہ سکا، کیونکہ ہمارے درمیان کلاس کا فرق تھا اور ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے کسی بڑے گھر کی لڑکی سے محبت کرنا سوائے رسوائی اور پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہی سوچ کر پورا 1 سال گزرنے کے باوجود بھی میں نے شہناز سے کبھی اپنی محبت کا ذکر نہ کیا، اور جب ہماری دوستی کو 1 سال گزر گیا تو ایک دن شہناز خود ہی کہنے لگی کہ فرح، میں تم سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی۔ آج تک میں اسی بات کے انتظار میں رہی کہ تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو گے، لیکن لگتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور میں حیرانی سے اس کے جملوں پر غور کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ جو جذبات میرے دل میں آگ لگا رہے تھے وہی جذبات اس کے اندر بھی موجود تھے۔ اور پھر میں نے شہناز کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی وہ مجھ سے کرتی ہے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شہناز کہنے لگی کہ میری اماں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی، تم آج رات کا کھانا ہمارے گھر کھانا۔ شہناز کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں خوبصورت اور ہینڈسم ضرور تھا، لیکن اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ غریب تھا، اور ایسے میں
اس کی ماں مجھے کیسے قبول کر سکتی تھی؟ یہی سوچ کر میں نے شہناز کو انکار کر دیا کہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری اماں سے ملاقات کر سکوں۔ شہناز نے مسکرا کر بتایا کہ اس کی ماں دوسری ماؤں جیسی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی جوان اور محبت کرنے والی عورت ہے، اور وہ مجھ سے مل کر یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ شہناز کی بات نے مجھے بہت ہمت دی تھی، اور اس رات میں شہناز کے گھر کھانے پر پہنچ گیا تھا، لیکن اپنی ساس سے یہ پہلی ہی ملاقات میرے لیے یادگار بن گئی تھی۔ شہناز کی والدہ شبانہ آنٹی نے بہت ہی خوشی سے میرا استقبال کیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح شہناز کی ماں نہیں لگتی تھی۔ وہ واقعی میں بہت ہی زیادہ جوان اور حسین تھی، اور ان کی بات چیت کا انداز بھی بالکل جوان لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ انہوں نے گلابی رنگ کا ایک چمکتا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا، اور کاندھوں تک لہراتے بال انہیں مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ انہوں نے شہناز کو کھانے کی تیاریوں کے لیے باورچی خانے میں بھجوا دیا تھا، اور خود میرے سامنے بیٹھ کر بغور میرا سر سے پاؤں تک جائزہ لینے لگی تھی۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے داماد کی نظر سے دیکھ رہی ہیں اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی پسند کیسی ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا اور انہیں خود کو تکتا ہوا ہی پایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بہت سارے سوال پوچھے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ انہیں میری مڈل کلاس ہونے پر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ ایک خوشگوار ڈنر ثابت ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں واپسی کے لیے کھڑا ہوا تو میری ساس نے کہا کہ شادی کے لیے ان کی ایک شرط ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر میں اپنے ہی ساتھ رکھیں گی۔ ان کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، اور ساتھ ہی میری انا کو بھی ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں کس طرح شادی ہو کر گھر داماد رہ سکتا تھا؟ میری ساس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک چھوٹے سے گھر میں رخصت نہیں کر سکتی، اسی لیے تم یہاں ہمارے ساتھ رہو گی۔ ویسے بھی میں بیوہ عورت اکیلی کیسے گزار سکتی ہوں؟ اچھا ہے، مجھے تمہارا ساتھ بھی مل جائے گا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں نے ایک نظر شہناز پر ڈالی تو وہ نظر چرا گئی۔ شاید اسے یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ اس کا یوں نظر چرانا مجھے غصہ دلا گیا۔ اگر وہ یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو شاید میں یہاں آنے سے پہلے کچھ وقت سوچ لیتا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ میں سوچنے کے لیے کچھ وقت لے سکتا ہوں، لیکن وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کریں گے، بلکہ مجھے گھر داماد رکھیں گے۔ میں واپس لوٹ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میرے گھر میں میری ماں باپ اور دو بہنیں موجود تھیں۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ چلتا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس کی ماں مجھے اپنے گھر رکھنا چاہتی ہے تو گھر میں ایک ہنگامہ ہو جاتا۔ گھر آنے کے بعد بار بار میرے فون پر شہناز کا فون آ رہا تھا۔ کافی دیر تک جب میں نے فون نہ اٹھایا، اور پھر جب وہ بار بار میسج کرنے لگی تو تنگ آ کر میں نے فون اٹھایا اور شہناز سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی کہ تمہاری ماں مجھے گھر داماد بنانا چاہتی ہے۔ شہناز روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی، اس لیے اس نے مجھے یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں انکار کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی ماں تنہا رہنے کے خوف سے یہ شرط رکھ رہی ہے، اگر میں ان کی شرط مان لوں گا تو وہ کچھ وقت میں خود ہی ہمیں الگ کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بات کسی صورت بھی ممکن نہیں تھی کہ میں گھر داماد بن جاتا، لیکن اس کو کھو دینے کا حوصلہ بھی مجھ میں نہیں تھا، اور شہناز نے مجھے اپنی جان لینے کی دھمکی دی تو مجبوراً مجھے اپنے گھر والوں سے اس رشتے کی بات کرنی پڑی۔ اور جیسے ہی میری ماں کو گھر داماد والی بات پتہ چلی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا۔ اماں کسی صورت اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا اتنے بڑے گھر میں شادی کرے اور پھر گھر داماد بن جائے۔ اماں تو کسی غریب گھر کی لڑکی بیاہ کر لانا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کے ساتھ مل جل کر زندگی گزار سکے، لیکن جب میں نے اماں سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں، اور پھر میری محبت اور ضد کے آگے ہار گئیں اور کہنے لگیں کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر، اگر تو گھر داماد بن کر رہے گا تو یاد رکھنا کہ تجھے ہمیشہ لوگوں کے اشاروں پر ناچنا پڑے گا۔ مرد کی عزت بیوی کو رخصت کروا کر لانے سے بڑھتی ہے، اور اس کے گھر جا کر بس جانے سے ہمیشہ کے لیے اس کا مقام لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو بھلے ہی لاکھ محنت کر پیسہ کما، لیکن سب کو یہی لگے گا کہ تو اپنے سسرال والوں کے پیسوں پر پل رہا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا حرف بحرف سچ ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بس کچھ ہی وقت کی بات ہوگی اور پھر میں شہناز کو اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی، اور میرا اور شہناز کا رشتہ ہو گیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ شادی پر میری ساس نے مجھے بہت مہنگی مہنگی چیزیں بھی تحفے میں دی تھیں۔ میں یہ سوچ کر شہناز کے گھر رہ گیا تھا کہ کچھ ہی وقت میں اپنی ساس کو اپنے کردار سے قائل کر لوں گا اور وہ شہناز کو میرے ساتھ رخصت کر دیں گے، لیکن یہ محض میری خوش فہمی ثابت ہوئی تھی۔ میری ساس نے شادی کی پہلی رات سے ہی
ہمارا سکون تباہ کر دیا تھا۔ میرے اور شہناز کے دروازے بند کرنے کی دیر ہوتی کہ میری ساس اپنے اوپر والے پورشن سے نیچے چلی آتی۔ میں جہاں شہناز کے قریب ہوتا وہ پتہ نہیں کیسے فوراً وہاں پہنچ جاتی اور ان کی موجودگی میں میرے لیے اپنی بیوی سے بات کرنا بھی محال ہو جاتا۔ میں مجبوراً بہت عرصہ یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ شہناز اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور یہی بات مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ شہناز بھی اپنی ماں کے اس رویے سے خائف ہونے لگی تھی، لیکن اس نے کھل کر مجھ سے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ سارا دن ہٹی کٹی رہنے والی میری ساس کو رات کو ایسا کیا ہو جاتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جس کے لیے انہیں شہناز کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک دن تو میں نے جان بوجھ کر کمرے کا دروازہ بند نہ کیا کہ شاید انہیں دروازہ بند ہونے کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے، اور شہناز کے ساتھ محبت کے لمحات گزارنے لگا۔ لیکن اسی وقت میری ساس نیچے آ گئی اور انہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گھر گیا۔ میں ایک غیرت مند مرد تھا اور یہ بات میری غیرت کو گوارا نہ تھی کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان بھی تیسرا شخص آتا، چاہے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس رات تو میں نے جیسے تیسے برداشت کر لیا، البتہ میری شہناز سے کافی بحث ہو گئی تھی اور میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، لیکن شہناز کا کہنا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب اگلے ہی دن دوبارہ شہناز کی اماں نے ایسی ہی حرکت کی تو میں نے غصے میں شہناز کو چھوڑ کر اس کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں بند ہو گیا۔ اور جب 2 گھنٹے بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، البتہ شہناز جو 2 گھنٹے سے دروازے کے باہر کھڑی تھی غصے میں دروازے کے اندر داخل ہوئی اور مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے خود کو شہناز سے چھڑوایا اور کہا کہ اپنی ماں سے پوچھ لو کہ ہمارے درمیان کیا ہوا ہے۔ شہناز پریشانی سے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی، پوچھنے لگی اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شہناز کی اس بات پر میں مسکرا اٹھا اور کہا کہ یہ پوچھو اماں تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ تمہاری ماں نے برا میرے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کیا ہے، اور اب وہ تمہیں خود ساری بات بتائیں گی۔ شہناز حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر شبانہ آنٹی نے آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کی اماں اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ شہناز کی ماں یعنی شبانہ آنٹی نے بتایا کہ شہناز ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ صرف 2 سال کی تھی جب بھی اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، اور اس دن سے شہناز کو شبانہ آنٹی نے اکیلے ہی پالا تھا۔ وہ کم عمر جوان تھی، اس کے باوجود شہناز کی خاطر انہوں نے دوسری شادی نہ کی تھی۔ وقت اور حالات نے انہیں شہناز کے اس قدر قریب کر دیا تھا کہ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت ہی مشکل سے انہوں نے شہناز کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی، اور جب شہناز نے انہیں بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو یہ بات ان سے برداشت نہ ہو سکی تھی۔ پہلے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو روکنا چاہا، لیکن جب شہناز نے انہیں بھی اپنی جان لینے کی دھمکی دی تو وہ نہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے راضی ہوگی بلکہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ بھی کیا، اور پھر گرداماد والی شرط رکھی کیونکہ وہ شہناز کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ میں یہ خبر سن کر انکار کر دوں گا، لیکن اس کی محبت میں نے حامی بھر لی، اور جب ان کے گھر آیا تو انہوں نے ہماری شادی سے پہلے ہی پورے نیچے کے پورشن میں کیمرہ لگا دیے تھے۔ وہ دن رات اپنی بیٹی پر نظر رکھنے لگی کہ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، اور جب میں شہناز کے قریب ہونے لگتا تو یہ بات ان سے برداشت نہ ہوتی کیونکہ ان کی محبت ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی اور انہیں اپنی بیٹی کے قریب کسی دوسرے انسان کا بوجھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئی تھی جس میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے شوہر کا وجود بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے وہ یہ دیکھ لیتی کہ میں شہناز کے قریب ہونے لگا ہوں، کسی نہ کسی بہانے سے نیچے آ جاتی، اور پھر میرے دفتر سے آنے کے وقت جب شہناز تیار ہونے لگتی اسے زبردستی شاپنگ کے لیے بھیج دیتی اور خود مجھے اپنے سامنے بٹھا کر رکھتی۔ وہ مجھے جان بوجھ کر اس قدر پریشان کر دینا چاہتی تھی کہ میں ان کی بیٹی کو خود ہی چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ نہ ہی وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر عجیب و غریب حرکتیں شروع کر رکھی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر انہیں اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں بند کیا تھا اور سختی سے سوال کیا تھا کہ انہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ ہوں۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ اگر وہ مجھے سب کچھ سچ نہیں بتائیں گی تو میں ان کے ساتھ کچھ بہت غلط کر گزروں گا، اور اسی خوف سے انہوں نے مجھے خود ہی بتا دیا تھا کہ انہوں نے ہر جگہ کیمرے لگا رکھے ہیں۔ شہناز کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ اس کی ماں اس کی محبت میں اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ وہ اس قدر گر جائے گی اور اتنی گھٹیا حرکت کرے گی۔ شہناز روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں بھلے ہی آپ نے میری خاطر اپنی ساری زندگی کی قربانی دے دی ہو، لیکن خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں،
میں خود بھی آپ کی ان حرکتوں سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے اور مجھے اپنے سسرال جا کر بسنا چاہیے۔ شہناز کی ماں نے بہت روتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن شہناز اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی ماں کا علاج شروع کروا دیا تھا اور شہناز کو لے کر اپنے گھر چلا آیا تھا۔ ساری زندگی تنہا رہنے کی وجہ سے وہ ایک عجیب نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئی تھی، جس میں وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی خوشیاں تباہ کرنے پر تل گئی تھی۔ ہمارے دین نے اس لیے بیوہ عورت کو دوسری شادی کا حق دیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ کامنٹ سیکشن میں تمام دوست آمین ضرور لکھے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔